بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقریباً 1 بجے کا واقعہ ہے کہ میں دریالہ جالب میں ایک کریانہ کی دکان پہ کچھ سودا سلف خرید رہا تھا۔ میں نے اپنی ضروریات کے چند چیزیں خریدیں اور کاؤنٹر پر دکاندار کے پاس آیا اور بل بنانے کا کہا۔ دکاندار بل بنانے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ دکاندار کچھ پریشان نظر آ رہا ہے۔ بل تو بنا رہا تھا، ساتھ ہی اس کی توجہ اس عورت کی طرف تھی جو کہ ریکس میں سے صابن، ٹوتھ پیسٹ اور چائے کی پتی وغیرہ اور مختلف چیزیں نکال رہی تھی۔ دکاندار کا ملازم اگرچہ اس کے ساتھ تھا اور اس سے وہ قیمتیں وغیرہ پوچھ کے اپنی جو چیز نکالتی اس کی قیمت پوچھتی اور ہاتھ میں پکڑ لیتی۔ دکاندار ایک انتہائی شریف النفس، بارش اور پرہیزگار شخص ہے۔ اس نے میری توجہ اس عورت کی طرف دلائی اور کہا کہ دیکھیں، اس عورت نے لکس صابن کی ایک ٹکیا آنکھ بچا کے جیب میں ڈال لی ہے۔ جوان عورت تھی، چادر اوڑھے ہوئے تھی، بڑی جیبوں والی سویٹر پہن رکھی تھی اور وہ چیزیں پکڑے کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ میں پکڑی چیزیں چادر کے نیچے کر لیں اور جیب میں ڈال لیں اور دوسرے ہاتھ والی چیزیں کاؤنٹر پر رکھ دیں کہ بل بنا دیں۔ دکاندار نے اسے کہا کہ جو چیزیں جیب میں ڈالی ہیں وہ بھی نکالو۔ عورت بڑی چالاک تھی، بالکل شرمندہ نہ ہوئی، کہا ہاں میں نے وہ ایک ٹکیا صابن کی جیب میں ڈالی ہے، میں نے اس کے بھی پیسے دینے ہیں، ایسے تو میں نے نہیں دی۔ دکاندار نے اسے بار بار کہا کہ جیب میں سے جو کچھ ڈال رکھا ہے وہ نکالو تو پھر بل بنائیں گے، لیکن اس عورت کو بالکل معمولی بھی اثر نہ ہوا اور بڑی پر اعتماد تھی۔ اس نے جیب سے ہزار کے نوٹ نکالے اور بل بنانے کا کہا۔ دکاندار پریشان کہ میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ورنہ وہ مجھ پہ ہی کوئی الزام لگا دے گی۔ میں نے دکاندار کی بے بسی دیکھتے ہوئے اس عورت سے سختی سے کہا جو چیزیں تم نے لی ہیں وہ نکال کے باہر رکھو، تم کیوں نہیں رکھ رہی باہر؟ میرا لہجہ دیکھتے ہوئے وہ پریشان ہوئی اور ڈر سی گئی۔ اس نے پھر بھی نہ متذبذب رہی اور کہتی رہی کہ نہیں، ایک صابن کی ٹکی ہے، میں نے کہا ایک ہے، جو کچھ بھی ہے ادھر دونوں جیبوں میں سے نکال کے ادھر رکھو ورنہ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہوں، پولیس کو بلاتا ہوں، تمہاری ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ اس نے فوراً وہ دونوں جیبوں میں سے چیزیں نکال کے کاؤنٹر پہ رکھ دی اور بغیر چیزیں خریدے وہ دکان سے نکل گئی اور میں اس نوسر باز عورت کی بے بس دلیری دیکھ کے حیران رہ گیا اور وہ شریف آدمی دکاندار وہ ڈر رہا تھا کہ اس طرح میری بےزتی ہوگی یا یہ عورت کوئی شور مچا دے گی یا کچھ نہ کچھ کرے گی، لیکن جب میں نے مداخلت کی تو اس عورت کو پریشانی ہوئی اور فوراً وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اور دیکھیں کیا ہمارا معاشرہ اس نیج پر پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر چور لٹیرے سب دیدہ دلیر ہو چکے ہیں اور قانون بھی انہیں ہی سپورٹ کرتا ہے۔ اگر دکاندار اسے کچھ کہتا یا اس کو ہاتھ لگاتا یا اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے چیزیں نکال لیتا تو الٹا دکاندار قانون کے زد میں آ جانا تھا۔ اس عورت نے کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھ پہ دست درازی کی ہے، اس شخص نے، دکاندار نے میرا مدد کرنے پہ شکریہ ادا کیا اور پھر میں وہاں سے واپس چلا آیا اور رستے میں اس معاشرے کی گرتی ہوئی ساکھ اور لا قانونیت پہ افسوس کرتا رہا۔ اللہ حافظ۔